اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ آل عمران آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون خاص طور پہ کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جو نبیوں کو قتل کرتے رہے، اور جو ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو آج عدل و قسط کا حکم دیتے ہیں۔ گویا ناحق قتل، اس کی اتنی بڑی سزا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں شرک کرنا، قتل ناحق، ماں باپ کی نافرمانی، یہ بڑے بڑے 3 گناہ کبیرہ کہے گئے۔ 3 گناہوں میں سے ایک گناہ یہاں بیان ہوا ہے کہ قتل ناحق جو ہے اس کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ وہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیاوی زندگی کے اور آخرت کے، وما لهم من ناصرین، اور نہیں واسطے ان کے کوئی مددگار۔ جب اللہ پکڑے گا کوئی اس کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ دیکھیے، ایک ہے فعل، کام، آپ نے پانی پینا ہے، آپ نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا، آپ کا کام ہو گیا۔ لیکن ایک ہے عمل، سنت کے مطابق پیا تو وہ آپ کا عمل ہوا۔ گویا اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، دنیاوی زندگی کے بھی اور آخرت کے بھی۔ قرآن مجید نے اس ضائع ہونے کے حوالے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں ایک وعید سنائی ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہاں بھی جو کوئی مرتد ہوا، اپنے دین سے پھر گیا، اس کے لیے بھی دنیا میں اور آخرت میں جو اعمال اس نے کیے ہوں گے وہ سب ضائع ہو جائیں گے، اور آخرت کے حوالے سے بھی جو اعمال کیے ہوں گے۔ اللہ کے خوف سے کوئی شخص اعمال کر رہا ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انسان نے اعمال تو دنیا میں کرنے ہوتے ہیں، نیکی سمجھ کر ہو رہے ہوتے ہیں، آخرت کو مد نظر رکھ کے کیے جاتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے۔ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں جو بھی انسان نے اعمال کیے ہوں گے وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ جو کوئی مرتد ہوا، اور یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ قتل ناحق کی بات کہی جا رہی ہے، گناہ کبیرہ کی بات کہی جا رہی ہے، اور قتل ناحق کی تو سزا بھی ہے۔ اور قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 32، كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ تو ہم نے فرض کر دیا بنی اسرائیل پر، حکم جاری کر دیا یہ کہ وہ جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلایا، فكأنما، پس گویا کہ قتل الناس جميعا، اس نے ساری کی ساری انسانیت کو قتل کیا۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، پس گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی۔ اس اعتبار سے دیکھیے قتل ناحق کتنا بڑا اس کا گناہ ہے، اور جو یہ مضمون جو چل رہا ہے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور وہ لوگ جو قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں عدل کا، انصاف کا، حق بات کہتے ہیں، من الناس، لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس خوشخبری سنا دیں ان کو عذاب علیم کی۔ گویا اس دنیا میں بھی عذاب علیم ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے قتل ناحق کا قصاص دینا ہو تو وہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 92 ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور نہیں لائق واسطے کسی مومن کے إِلَّا خَطَأً، یہ کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے،
وہ شکار کے لیے گیا، شکار کے لیے اس نے نشانہ باندھا، درمیان میں کوئی آدمی آ گیا، اس کی غلطی تو نہیں تھی، اس نے قصدن تو نہیں کیا یہ۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ، بس جس کسی نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے، بس اس نے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فإن كان من قوم عدو، اور اگر وہ کوئی دشمن قوم میں سے ہو، لکم وہو مؤمن، لیکن ہو وہ مومن، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، بس ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، پھر ان کو دیت نہیں پہنچانی۔ وإن كان من قوم بینکم وبینہم، اور اگر ہو تمہارے درمیان ان کے درمیان کوئی معاہدہ اور اس میں سے کوئی شخص قتل ہو جائے، فدیۃ مسلمۃ، پس پوری کی پوری دیت دینی ہے، الی اہلہ، ان کے گھر والوں کی طرف، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مومن بھی آزاد کرنا ہے، مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، پس اگر مومن غلام نہ ملے، نہیں پایا، تو 2 ماہ کے متصلاً روزے رکھنا ہے، فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا قصاص مقرر کیا گیا ہے، پھر توبہ قبول ہو جائے گی۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ ہے حکمت والا، جاننے والا۔ ومن یقتل، اور جو کہ قتل کرے، مؤمنا متعمدا، قصدن کسی مومن کو، فجزاؤہ جہنم، پس جہنم اس کا بدلہ ہے، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غصہ ہے، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت، وأعد لہ، اور تیار کر رکھا ہے واسطے اس کے، عذاباً عظیما، بہت بڑا عذاب۔ گویا آج جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، یہ قتل ناحق کی سزا قرآن مجید نے سورہ نساء میں بیان کی، اور اس آیت میں بھی اس کے سارے دنیا کے اور آخرت کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، وہی لوگ ہیں ان کے دنیاوی زندگی کے اور آخرت کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں واسطے ان کے کوئی مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔